السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کی قبر سے ایک لڑکی باہر نکلے۔ دوستو، یہ کیسے ممکن ہے اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ مولانا کی قبر سے لڑکی کیوں نکلی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے لائک ضرور کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اب کیونکہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر میں پرانے مردے کی جگہ نئے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اور اس طرح کئی مردے ایک قبر میں دفن ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے مولانا صاحب کی قبر کھولی گئی تاکہ نئے مردے کو اس قبر میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے تھا، کیونکہ قبر میں عالم صاحب کی لاش کی بجائے ایک نہایت ہی حسین خوبصورت لڑکی کی میت تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک جیسے امریکہ، فرانس وغیرہ کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ دوستوں، جب یہ خبر پھیلنے لگی کہ عالم صاحب کی قبر سے لڑکی نکلی ہے، تو آس پاس کے لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں فرانس کا ایک مسلمان بھی آیا ہوا تھا جو حج کے ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا پورا گھر عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر چپکے سے مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پڑھی تھی۔ پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہو کر مر گئی، تو اس کے گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کی قبر مکہ میں پہنچ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی، ان کی لاش کہاں گئی؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لاش اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ تو وہ جو فرانس کا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں میں حج سے فارغ ہو کر اپنے ملک جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے، یعنی اس لڑکی کی قبر کھول کر دیکھوں گا کہ کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے ایک آدمی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اس آدمی نے اپنے ملک جا کر لڑکی کے گھر والوں سے سارا واقعہ بیان کیا، تو لڑکی کے گھر والے بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کھولی تو لڑکی کے تابوت میں ان عالم صاحب کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوئے تھے۔ وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ ان عالم صاحب کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں ہے، تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا مکے میں ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن عالم صاحب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو بڑا نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار تھا اور قرآن پڑھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا، عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں ہے، اور ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا، اور اسلامی طریقہ اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولتے وقت اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ منہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لوہے کی ہے یا سونے کی۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔